الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا إمام القبلتين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة في بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. دوستان عزیز وقار، آج کے جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ کریم نے
کتاب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پہ نازل فرمائی، وہ ساری کتابوں کی سردار ہے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ و جاوید ایک معجزہ ہے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات سے نوازا، لیکن وہ معجزات جو ظاہر ہوئے لیکن پھر اس کے بعد وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، چاند ٹوٹا پھر جڑ گیا، سورج واپس پلٹا اور پھر وہ اپنی اصلی جگہ واپس چلا گیا، انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلے، لیکن صحابہ جب سیراب ہو گئے تو پھر وہ چشمے بند ہو گئے۔ لیکن ایک معجزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا ہے کہ جو 1450 سال بعد آج بھی ہمارے اندر موجود ہے، اور وہ آج بھی ہمارے پاس ہے، جو آج بھی معجزہ زندہ ہے۔ اور وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کس طرح ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات موجود ہیں۔ ایک اس کے معجزہ ہونے کی صورت یہ ہے کہ جب کافروں نے اعتراض کیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، تو اس وقت اللہ کریم نے اس قرآن میں چیلنج کیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں تو ایسا کرو، تم بھی ایسی کوئی کتاب بنا کے لے آؤ۔ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں تو تم بھی پھر بنا لو۔ اگر یہ خود سرکار نے بنایا ہے یا کسی اور نے یہ بنا کے دیا ہے سرکار کو، کسی بشر نے، تو تم بھی لے آؤ۔ لیکن اس وقت کے کافر یہ کام نہ کر سکے۔ پھر اللہ کریم نے اور چیلنج کیا کہ تم ایسا کرو، اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ 10 صورتیں بھی زیادہ نہیں ہیں، 10 صورتیں چھوٹی چھوٹی 10 صورتوں جیسی وہ بنا لیتے، لیکن وہ عربی ہو کر، شاعر ہو کر، ادیب ہو کر قرآن جیسی 10 صورتیں بھی بنانے کے قابل نہ تھے۔ پھر اللہ کریم نے اور چیلنج کیا، فرمایا چلو ایسا کرو، جو بھی میں نے آیت پڑھی ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ کریم نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل فرمایا۔ اللہ کا اپنے محبوب سے پیار کا انداز دیکھو کہ اللہ نے کیسے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا اور قرآن کا دفاع فرمایا۔ فرمایا اگر تمہیں شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل فرمایا، تو تم ایسا کرو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسے ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ سارا قرآن نہیں، 10 صورتیں نہیں، فرمایا ایسا کرو ایک صورت قرآن کی صورت جیسی بنا کر لے آؤ۔ اور سب سے چھوٹی صورت 3 آیتوں میں مشتمل ہے، جو سورہ کوثر ہے، 3 آیتیں ہیں، بچے بچے کو یاد ہے۔ تو اگر یہ اتنا آسان معاملہ ہوتا، اگر قرآن کسی عربی
کسی ماہر ادیب کا، شاعر کا بنایا ہوا ہوتا تو وہاں ہزاروں شاعر موجود تھے جن کے قصیدے پڑھے جاتے، آج تک جن کے قصیدے دنیا میں عربی میں پڑھے جاتے ہیں، لیکن کسی شاعر اور کسی ادیب کی یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ قرآن کی ایک سورت کا جواب دے سکے۔ تو اگر عربی ہو کر وہ نہیں دے سکے تو انگریزوں کی کیا اوقات ہے کہ قرآن کا جواب دے سکے؟ تو قرآن کا جواب کائنات میں کوئی نہیں۔ فرمایا ایک سورت لے آؤ، اگر تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، مما نزلنا علی عبدنا، جسے ہم نے اپنے بندے پہ اتارا ہے، جسے ہم نے اپنے محبوب پہ اتارا ہے۔ تم دیکھو تو صحیح اتارا کس پہ ہے؟ جس پر ہم نے قرآن اتارا ہے وہ بھی لاجواب ہے، اور جو کلام ہم نے اتارا ہے وہ کلام بھی بے مثال ہے۔ نہ کائنات کے اندر کوئی انسان مصطفیٰ جیسا ہے، اور نہ کائنات کے اندر کسی کا کلام اللہ کے کلام جیسا ہے۔ تو یہ تو چیلنج موجود ہے۔ آج بھی کافروں نے اگر مقابلہ کرنا ہے قرآن کا، بڑا آسان سا کام ہے، اگر کرنا چاہیں تو اکٹھے ہو جائیں۔ ایک جگہ یہ بھی فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ان لفظوں پہ غور کریں۔ فرمایا اپنے سارے حمایتیوں کو بلا لو، جتنے تمہارے پڑھے ہوئے شاعر ہیں، ادیب ہیں، جتنے بڑے فاضل ہیں، سب کو بلا لو۔ اگر ایک بندہ نہیں بنا سکتا، سارے مل کے میٹنگ کر کے بنا لو، فرمایا تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، قرآن کی آیت کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، اپنے حمایتی بلا لو، من دون اللہ، جو اللہ کے سوا تم نے بنائے ہوئے ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ اور دیکھا جب اللہ پاک کی نگاہ قدرت میں کہ کوئی نہیں بنا سکتا، کسی کی کیا جرت کہ وہ اللہ کے کلام کا مقابلہ کرے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اچھا اگر نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کر بھی نہیں سکتے، سمجھ آ رہی نا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو ایسا، وَلَن تَفْعَلُوا، فرمایا کر بھی نہیں سکو گے، تو پھر کیا کرو؟ فَاتَّقُوا النَّارَ، اس جہنم کی آگ سے بچو، ڈرو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ فرمایا دیکھو، تمہاری آنکھیں اگر ہیں تو دیکھو، اگر تمہارے کان ہیں تو سنو، اگر تمہارے دماغ ہیں تو سوچو کہ قرآن چیلنج دے رہا ہے۔ 1450 سال میں آج تک کسی ماں نے یہ ایسا بچہ نہیں جنا جو قرآن کے اس چیلنج کا جواب دے سکتا ہو۔ کوئی ہے کائنات میں؟ یہ آج بھی چیلنج ہے۔ الحمدللہ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کی ایک سورت جیسی سورت کوئی نہیں بنا سکا۔ اگر کوئی مقابلہ قرآن کا کرنا چاہتا ہے تو اس طرح کرے، بے حرمتی کرنا یہ تو تمہاری یہ عاجزانہ ہے کہ ہم اس کا مقابلہ علم سے نہیں کر سکتے۔ ہم اس کا مقابلہ جو علمی طور پر کرنے سے عاجز ہیں، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ نے اسے عزت اتنی بخشی ہے کہ ہر روز اس کی عزت میں اور اضافہ ہو رہا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے قرآن کی مقبولیت اور بڑھ رہی ہے۔ جو غار حرا میں 5 آیتیں اتری تھی، غار حرا کے اندر اقرا بسم ربک الذی خلق، وہاں غار ثور پہ جائیں، غار حرا میں آپ جائیں تو وہاں یہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں کہ سب سے پہلے یہ 5 آیتیں اللہ نے اپنے محبوب کے سینہ اقدس پہ نازل فرمائی۔ جب آپ نے آ کر بتائیں تو وہ جناب سیدہ خدیجہ کو بتائیں، تو حضور سب سے پہلے قرآن پہ ایمان لانے والے حضور ہیں، اس کے بعد جناب خدیجہ ہیں، پھر جناب صدیق اکبر ہیں،
جناب مولا علی ہیں، جناب بلال حبشی ہیں، جو آیتیں اتری تھی 5، جس کو ماننے والے تھے 5، آج 2 ارب کیسے ہو گئے؟ آج 2 ارب سے بڑھ رہی ہے امت۔ پتہ چلا یہ قرآن دبنے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن ہر لمحہ بلندی کی منزلیں چھو رہا۔ قرآن بلندی کے لیے آیا، یہ مٹ نہیں سکتا، یہ ختم نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بھی دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہر لمحہ حضور کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ قرآن پاک یا رسول اللہ زندہ۔ قرآن میں ایک آیت ہے سورۃ الضحیٰ میں، اللہ فرماتا ہے، پہلی آیتیں بھی سنیں، فرمایا والضحیٰ، قسم ہے مصطفیٰ کے چمکتے ہوئے چہرے، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے مصطفیٰ کی زلفوں کی، جب وہ زلفیں محبوب کے اوپر چھا جائیں، جب سرکار کی زلفوں کی بات آئی، واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلی، فرمایا محبوب تیرے رب نے تجھے کب چھوڑا ہے، وما قلی، تیرے ساتھ کب دشمنی کی ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی سے اعلیٰ ہو، تیرا ہر آنے والا لمحہ پہلے سے افضل ہے، ہر آنے والا لمحہ پہلے سے اعلیٰ ہے، بلند ہے، تیری عزت میں اضافہ ہوگا، تیری مقبولیت میں اضافہ ہوگا، تیری محبت میں اضافہ ہوگا، تیرے پیروکاروں میں اضافہ ہوگا۔ پھر وہ جو نور غار حرا سے آیا تھا، غار حرا سے جو 5 آیتیں جو نازل ہوئی تھی، اللہ کریم نے جبریل کو بھیجا، لے کر آنے والے تھے، تو پھر جب سرکار مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے، بدر میں آئے تو 313 تھے، احد میں گئے تو 700 سے زائد تھے، تبوک میں گئے تو 30,000 تھے، اور جب حجۃ الوداع کا آقا نے خطبہ دیا تو 1,24,000 تھے، اور آج 2 ارب ہیں۔ پتہ چلا اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ محبوب تیری عزت میں کمی نہیں ہوگی، تیری عزت میں اضافہ ہی ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیری ہر آنے والی گھڑی تیری پہلی گھڑی سے اعلیٰ ہے، بلند ہوگی، تیری عزتوں میں اضافہ ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا، تیرا محبوب تجھ پہ اتنی رحمتوں کی بارش فرمائے گا، فَتَرْضَىٰ، کہ محبوب تو خوش ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور ایک جگہ پہ بڑی خوبصورت بات ہے، جب کافر حضور کی مخالفت کرتے، اللہ کریم نے فرمایا محبوب اگر یہ تیرے دشمن گلے میں رسی ڈالیں، آسمان سے لٹک جائیں اور پھانسی لے لیں، تو تیری عزت میں پھر بھی کمی نہیں ہوگی، تیری عزت پھر بھی بڑھتی رہے۔ تیرے دشمن جلتے رہیں، تیرے دشمن خود اپنے غضب کے اندر مر جائیں گے، لیکن تیرا رب تجھ پہ رحمتوں کی بارش کرتا ہی رہے گا۔ تو دشمن جو مرضی کرتے رہیں، اللہ کریم نے تو حضور سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ حضور کی عزت اور بڑھے گی، قیامت تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اور اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے تو تجھے کوثر کا مالک بنا دیا ہے، فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں، ان شانئک ھو الابتر، بے شک تیرا دشمن بے نشان ہو جائے گا۔ اور یہ تو بڑی مشہور آیت ہے، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، محبوب تیرا ذکر کون مٹا سکتا ہے، تیرے ذکر کو پست کون کر سکتا ہے، تیرے ذکر کو بلند کرنے والا کوئی بندہ تو ہے ہی نہیں، کوئی بشر نہیں جس نے تیری عزت کو بلند کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، تیرے ذکر کو ہم نے اونچا کر دیا ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو
بلند کر دیا تو قرآن کی عظمت بھی بڑھتی جا رہی ہے اور صاحب قرآن کی عظمتوں میں بھی دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اور ہم یہ چیلنج دے سکتے ہیں کہ قرآن جیسی کتاب دکھاؤ۔ پوری کائنات کو چیلنج ہے، کوئی ہندو ہے، سکھ ہے، کرسچین ہے، بدھ مت ہے، کوئی بے دین دہریہ ہے، اس کے لیے چیلنج ہے کہ قرآن جیسی کتاب دکھاؤ، محمد عربی جیسی ذات دکھاؤ۔ نہ تمہارے پاس میرے آقا جیسا انسان ہے اور نہ حضور پہ اترنے والی کتاب جیسی کتاب تمہارے پاس ہے۔ یہ قرآن بھی بے مثال ہے اور اللہ نے جو ہمیں نبی دیا ہے وہ نبی بھی بے مثال ہے، جن کے لیے پہلے نبی بھی جن کی زیارت کے لیے بےتاب رہے، جن کی زیارت کے لیے مشتاق رہے انبیاء، اور جن کے آنے کی خبریں جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ تم اپنی انجیل تو پڑھ لو، اپنی بائبل کو تو پڑھ کے دیکھ لو کہ اس میں جس مسیحا کے آنے کی خبر جناب عیسیٰ نے دی ہے وہ کون ہے؟ جس مسیحا، جس نبی، جس رسول کی آمد کا ذکر تمہاری کتابوں میں موجود ہے وہ کون ہے؟ اور جس کی زیارت کے لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ سے دعائیں کرتے رہے وہ کون ہے؟ تو تمہیں بھی ماننا پڑے گا وہ کوئی اور نہیں، وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جن کی زیارت کے لیے مشتاق رہے وہ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ تو اللہ نے یہ چیلنج دیا ہے، فرمایا جاؤ قرآن جیسی کتاب جو ہے اس کی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ جب سورہ کوثر نازل ہوئی، سورہ کوثر مکی ہے، مکی مدنی کا پتہ ہے نا آپ کو، مکی جو ہجرت سے پہلے اتری وہ مکی ہیں، جو ہجرت کے بعد آیت قرآن کی آیتیں یا صورتیں آئیں وہ کون سی ہیں؟ وہ مدنی ہیں۔ یہ بھی دیکھیں آپ، اس میں بھی ایک فلسفہ ہے، یار مکہ میں ہو تو صورتیں مدنی ہوتی ہیں، مکی ہوتی ہیں، یار مدینہ میں ہو تو صورتیں مدنی ہوتی ہیں۔ جہاں مصطفیٰ جاتے ہیں قرآن وہیں اسی نسبت سے پکارا جاتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ سورہ کوثر جب اتری تو وہاں پر بڑی شاعری کا دورہ تھا، ادیب لوگ تھے، مقابلے ہوتے تھے تقریروں کے، عربی میں شاعری کے مقابلے ہوتے، اور جو بھی شاعری لکھتا وہ لکھ کر کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا دیتا، اسے کہتے تھے معلقات۔ وہ کلام، وہ نظمیں جو لکھ کر شاعر کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیتے تھے۔ تو جب سورہ کوثر آئی تو صحابہ نے کہا حضور اگر اجازت دیں تو ہم بھی یہ کلام، یہ حسن و جمال والا کلام، یہ فصاحت و بلاغت کا سمندر، یہ بے مثال کلام ہم کعبے کی دیوار کے ساتھ نہ چسپاں کر دیں۔ سرکار نے اجازت دے دی، فرمایا لگا دو۔ جب لگایا تو دوسرے شاعر آتے تھے، وہ کلاموں کی غلطیاں نکالتے، اگر کسی کے کلام میں وزن کی کمی بیشی ہے تو وزن کی غلطی نکالتا، اگر لفظ صحیح استعمال نہیں ہوا تو وہ وہاں لکھ دیتا کہ یہاں لفظ استعمال یہ نہیں ہونا تھا، یہ لفظ استعمال ہونا تھا، تو غلطیاں نکال کے چلے جاتے۔ جب سورہ کوثر لٹکائی گئی نا تو جو بھی شاعر آتا پڑھ کے چلا جاتا، لیکن کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ سورہ کوثر میں غلطی نکال سکے۔ وہ عربی تھے، اجمی نہیں، بڑے بڑے شاعر تھے، لیکن سورہ کوثر میں ایک لفظ کی غلطی بھی نہیں نکال سکے۔ ایک شاعر تھا لبید بن ربیعہ، وہ جب آیا اس نے جب پڑھا کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جب یہ پڑھا تو اس نے نیچے لکھا ما ھذا کلام البشر، ما ھذا کلام البشر۔ اس نے کہا اس میں غلطی کون نکال سکتا ہے؟ یہ کسی بشر کا کلام ہو تو غلطی ہو، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا کلام ہے جو اس نے نبیوں کے امام پہ نازل فرمایا۔ تو لبید بن ربیعہ نے جب یہ سورت پڑھی تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، جس نبی پہ اترنے والی ایک سورت کتنی بے مثال ہے تو 114 سورتوں کا عالم کیا ہے۔ اور یہ اللہ یا رسول عظمت رسول کے عظمت قرآن کے۔ تو یہ جو سورہ کوثر ہے یہ سب سے چھوٹی سورت ہے قرآن پاک کی صورتوں میں، یہ سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اگر سب سے چھوٹی سورت کا یہ عالم ہے تو سورہ بقرہ کا عالم کیا ہوگا، بڑی سورت کا عالم کیا ہوگا۔ یقین جانیں ہم مسلمان ابھی صحیح قرآن کا تعارف نہیں کروا سکے دنیا میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح طور پہ سامنے پیش نہیں کر سکے، ورنہ کائنات کے اندر ایسا مذہب، ایسا دین اور کوئی نہیں ہے جو دین اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے، جو شریعت اللہ پاک نے حضور کو عطا فرمائی ہے، اور ایسی کتاب کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ ایک صرف ختم پڑھنے والی کتاب نہیں ہے کہ جب کسی کی روح نہ نکل رہی ہو تو ہم کرتے ہیں سورہ یاسین پڑھ دی، اگر فوت ہو گیا تو بعد میں اس کے لیے ختم شریف پڑھ دیا، اگر کسی کو کوئی معاملہ ہوا تو پڑھ کے دم کر دیا۔ یہ چیزیں بھی قرآن میں ہیں، لیکن صرف قرآن یہ نہیں ہے، بلکہ قرآن ایک ضابطے والی، ایک آئین اور قانون کی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس جیسی کتاب پوری دنیا میں اور کوئی نہیں، ایسا ضابطہ کسی اور کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اور پھر جتنے قانون ہیں اس میں کتنی امینڈمنٹ ہوتی ہیں، آپ پاکستان کا قانون دیکھیں، جب سے بنا ہے کتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں اس میں، جو آتا ہے کہتا ہے جی یہ صحیح نہیں، اس کو بدلو، یہ صحیح کرو، حالانکہ وہ بڑے لوگوں نے مل کے بنایا ہوتا ہے، بڑے لوگ مل کے بناتے ہیں، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے وکلاء، بڑے بڑے قانون دان مل کے بناتے ہیں، لیکن پھر بھی ہر آنے والی اسمبلی اس میں کوئی نہ کوئی ترمیم کرتی ہے کہ یہ اب اپنے وقت کے مطابق کامیاب لا نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیں میرے آقا کے قانون پر کہ 1450 سال پہلے عرب کی وادی میں جو اللہ نے ضابطہ مصطفیٰ کو دیا ہے، آج تک ضرورت نہیں پڑی کہ قرآن کی ایک آیت کو بھی بدلا جائے، آج تک بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارے ضابطے وہی ہیں، سارے قانون وہی ہیں، اور ہر دور کے لیے نافذ العمل ہے۔ کوئی دور ایسا نہیں کہ جہاں کہیں کہ یہاں قرآن پہ عمل نہیں ہو سکتا، ہر دور میں قرآن کے اوپر عمل ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے کیا نہیں۔ یہ تو ہمارا قصور ہے کہ ہم نے گھر میں رکھ لیا، ہم نے صرف مسجد تک رکھا قرآن کو، حالانکہ قرآن تو فیصلوں والی کتاب تھی، قرآن تو عدالتی نظام تھا، قرآن تو حکومتی نظام تھا، قرآن میں حدود اللہ ہیں، لیکن ہم نے ان کو نافذ نہ کیا۔ قرآن میں ہر علم، ہر ضابطہ اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے، اگر ہم اسے نافذ کرتے تو پھر کائنات میں ذلیل نہ ہوتے، آج امت مسلمہ عزت پا جاتی، آج امت بلندی پہ فائز ہوتی۔ اگر ہم یہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت پیر سید منظور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بصیر پور ساہیوال جامعہ فریدیہ وہاں کے وہ بہت بڑے بانی تھے ادارے کے، بہت کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ وہ بیان کر رہے تھے، وہ کہتے کہ ایک عیسائیوں کا پادری تھا، وہ جب مسلمانوں کی بستی میں آتا تو آ کے ان کو ورگلاتا تھا کہ تم عیسائی ہو جاؤ، کرسچین بن جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے، میں بھی چلا گیا، تو میں نے اس کو ایک جگہ بلا کے اس سے گفتگو کی، میں نے کہا کہ جس دین کی تم دعوت دے رہے ہو، جس مذہب کی، مجھے آپ اتنا بتا دیں کہ عیسائی جو ہے انجیل ہے تمہارے پاس، اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہو؟ آپ عیسائی قانون کے مطابق مجھے بیان کر دیں۔ اگر کوئی بندہ فوت ہوا ہے، اس کی ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، بھائی بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں،
تو آپ بتائیں باپ کو کتنا حصہ ملے گا، ماں کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، بھائی کو کتنا ملے گا، دادے کو کیا حصہ ہے، دادی کا کیا حصہ ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی نہیں، ہماری قانون میں ہے ہی نہیں، ہمارے پاس اس کا ضابطہ، کہا بات بڑی قابل غور ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا پھر اگر کوئی مر جائے تمہارا تو پھر بعد میں تو لڑائی ہوگی نا، ایک کہے گا میں نے زیادہ لینا ہے، دوسرا کہے گا میں نے زیادہ لینا ہے، تو لڑائی ہو گئی۔ بیٹی کہے میں زیادہ لوں گی، بیوی کہے میں زیادہ لوں گی، ماں کہے میں زیادہ لوں گی، تو لڑائی ہو گئی۔ تو تم اس مذہب کی طرف بلا رہے ہو جو مرنے کے بعد بھی لڑائیاں چھوڑ رہا ہے۔ آؤ میں تمہیں قرآن میں بتاتا ہوں، وراثت کے سارے قانون اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ یہ ہے قرآن، ہر ضابطہ اللہ کریم نے بتایا، باپ کا حصہ کیا ہے، ماں کا حصہ کیا ہے، بیٹی کا حصہ کیا ہے، خامند کا حصہ کیا ہے، بیوی کا حصہ کیا ہے۔ یہ پورا ایک قانون ہے، ضابطہ ہے وراثت کا۔ آپ جائیں کچہریوں میں وکلاء سے پوچھیں کہ وراثت کا قانون کہاں سے لیا ہے، وہ بتائیں گے یہ سارا اللہ کے قرآن سے ہم نے لیا ہے۔ یہ زندہ کتاب ہے، یہ مردہ کتاب نہیں ہے، یہ ضابطہ حیات ہے، اور کسی ایک زمانے کے لیے نہیں، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، کسی ایک کمیونٹی کے لیے نہیں، یہ کتاب پوری کائنات کے لیے ضابطہ حیات ہے۔ اور ہر قوم، ہر نسل، ہر علاقہ، ہر زمانہ اس کتاب کو اگر بطور قانون نافذ کرے گا تو وہاں امن ہوگا، وہاں ظلم نہیں ہوگا، وہاں عدل ہوگا۔ مولا علی کے پاس نہیں آئی تھی دو عورتیں، کیوں بھائی بتا دوں؟ یہ نبی کے شاگرد کا عالم ہے، نبی کا عالم کیا ہو؟ دو عورتیں تھیں، بچہ پیدا ہوا، ایک کو بیٹی پیدا ہوئی، ایک کے بیٹا۔ تو جو دونوں عورتیں تھیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندہ بیٹے کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، حالانکہ یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ بیٹا نقصان کا باعث بن جائے، بیٹی عزت کا باعث بن جائے۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے نا، لیس الذکر کالانثیٰ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹی اگر کوئی با اخلاق، با کردار، صاحب تقویٰ ہو، بیٹی سیدہ زہرا ہو تو پھر حسن و حسین ہوتے ہیں۔ بیٹی کبھی عزت کا باعث بن جاتی ہے۔ اس عورت نے کہا جی بیٹا میرا ہے، اس نے کہا بیٹا میرا ہے، دونوں کی لڑائی ہو گئی۔ فیصلہ علی اقدانا، دنیا کے سب سے بڑے جج علی شیر خدا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے جو جسٹس ہیں وہ حضرت مولا علی ہیں، ہر زمانے کے چیف جسٹس مولا علی ہیں۔ تو آپ کے پاس فیصلہ آیا، انہوں نے کہا جی ایک عورت کہتی ہے بیٹا میرا ہے، دوسری کہتی ہے بیٹا میرا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو مسئلہ ہی نہیں، 2 منٹ میں حل ہو جائے گا، کوئی تاریخ ڈالنے کی ضرورت۔ 5-10 سال گزر جاتے ہیں، ہمارے تو مرغے کا کیس ہو 10 سال گزر جاتے ہیں، کہیں تو ہی عدالت نہ ہو جائے۔ ہاں جی یہ بھی معاملہ ہے، 10 سال گزر جائیں کیس حل نہ ہو، 15 سال گزر جائیں، باپا فوت ہو جائے، پوتے بیچاروں کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ عدالت پاکستان کی عدالت نہیں، یہ باب علوم مصطفیٰ علی کی عدالت ہے۔ فرمایا ابھی فیصلہ کر دیں گے۔ کہا کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا دونوں عورتیں جاؤ کہیں پردے میں اپنا اپنا دودھ برتن میں ڈال کے لے آؤ۔ برتن دیے دونوں کو، برابر برابر دودھ ڈال کے لے آئیں۔ آپ نے دونوں کو، ایک کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا، دوسرے کو ترازو میں کے دوسرے پلڑے میں رکھا۔ تو آپ نے جس کا دودھ کا وزن زیادہ تھا فرمایا بیٹا اس کا ہے، جس کا کم تھا فرمایا بیٹی اس کی ہے۔ اللہ یا نبی زندہ باد۔ حیران ہو گئے سارے کہ یہ کیا فیصلہ ہے۔
دودھ کا وزن پھر ہونا تو برابر چاہیے تھا نا، دونوں کی اگر وہ برابر تھی مقدار تو دودھ کا ترازو دونوں برابر ہونے چاہیے تھے، لیکن ایک کا وزن زیادہ تھا دوسرے کا کم تھا۔ تو سب نے پوچھا حضور اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا اللہ قرآن میں فرماتا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ مرد کے لیے عورت سے ڈبل حصہ ہے۔ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ وراثت میں عورت کو اگر بیٹی ہے 3 لاکھ کسی نے چھوڑا، ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے، تو لاکھ بیٹی کو ملے گا 2 لاکھ بیٹے کو ملے گا۔ 1 لاکھ بیٹی کو 2 لاکھ، اگر 3 ایکڑ چھوڑے ہیں تو 1 ایکڑ بیٹے کو ملے گا، 2 بیٹی کو ملے گا، 2 ایکڑ بیٹے کو ملیں گے۔ تو آپ نے فرمایا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ مرد کے لیے عورت سے 2 گنا ہے، تو اس لیے دودھ میں طاقت، مرد کا جو دودھ ہے بچے کے لیے جو دودھ ہے اس میں طاقت زیادہ ہوگی، جو دودھ بچی کی ماں کا ہے اس میں طاقت اور وزن کم ہوگا۔ تو یہ وزن بتا رہا ہے جس کا بیٹا ہے اس کا دودھ کے اندر وزن زیادہ ہے۔ یہ قرآن ہے جس میں ہر لا موجود ہے، جس میں ہر ضابطہ موجود ہے، جس کے اندر ہر بات اللہ نے فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، فرمایا کوئی خشک چیز ڈھونڈنا چاہتے ہو وہ بھی قرآن میں، کوئی تر چیز ڈھونڈنا چاہتے ہو تو وہ بھی اللہ کے قرآن میں ہے۔ اللہ نے سارے کے سارے علم قرآن میں جمع کر دیے، قرآن مصطفیٰ کے سینے میں جمع کروا دیے، سارے علم قرآن میں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لو دالت اقال و بعیری لوجدتہ من کتاب اللہ، آپ فرماتے ہیں اگر میری اونٹنی کا رسہ گم ہو جائے، عبداللہ بن عباس کی بات کر رہا ہوں، جب سرکار کا وصال ہوا تو ان کی عمر صرف 13 سال تھی، تو پھر حضور کے دور میں کتنے بچے تھے؟ ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، حضور کا وصال ہوا تو ابھی عبداللہ بن عباس بالغ نہیں ہوئے تھے۔ صرف ان کو یہ فیض کیسے ملا؟ ایک دن حضور غسل کرنے لگے تو پانی کا ٹب بھرا پڑا تھا، حضور نے فرمایا یہ کس نے بھرا ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ عبداللہ بن عباس نے بھرا ہے، یہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت عباس کے پتریر ہے، یہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں۔ کہا کس نے بھرا ہے؟ کہا یہ عبداللہ ابن عباس نے بھرا ہے۔ سرکار نے فرمایا ادھر آؤ عبداللہ، پاس بلایا، سینے سے لگا لیا، فرمایا اللہم علمہ التاویل، اللہم علمہ التاویل، اے اللہ عبداللہ نے میرے لیے پانی کا ٹب بھرا ہے، اسے قرآن کا مفسر بنا دے، اسے قرآن کا مفسر بنا دے۔ تو پھر عبداللہ بن عباس کہتے تھے لو دالت اقال و بعیری لوجدتہ من کتاب اللہ، اگر میری اونٹنی کا رسہ گم ہو جائے تو میں کھوجی لے کر نہیں آتا، میں قرآن کھول کے کہتا ہوں قرآن بتا میری اونٹنی کی رسی کہاں ہے، قرآن بول کے کہتا ہے وہاں پڑی ہے اٹھا لے۔ یہ قرآن ہے جس میں اللہ نے سارے علوم جمع کر دیے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے دور میں ایک بندے نے قسم اٹھائی کہ میں جب اپنی بیٹی کی شادی کروں گا تو میں دنیا کی ہر شے، ہر دولت اپنی بیٹی کو دوں گا۔ بندے جذبات میں قسم تو اٹھا لیتے ہیں، لیکن بعد میں پھر جب پچھتاتے ہیں کہ لو جی یہ تو غلطی ہو گئی۔ اس نے کہا جی میں نے تو قسم اٹھا لی، جب شادی کا وقت آیا اب کیسے دیتا؟ اس کے پاس ساری کائنات کی دولت کون دے سکتا ہے؟ تو اب آ گیا امام مالک کے پاس۔ حضرت امام مالک ایک الگ ٹاپک ہے کہ وہ کیا ہیں، یہ وہ حضور کے دیوانے اور حضور کی امت کے امام ہیں جنہوں نے ساری زندگی مدینہ میں کبھی جوتا نہیں پہنا۔ پوچھا کیوں؟ امام ہو، یہاں کوئی امام مسجد ہو ننگے پاؤں ہو تو لوگوں نے پوچھنا یار آپ نے جوتا نہیں پہنا مجھ سے لے لیں۔ تو وہ پورے مدینہ کے، پوری سلطنت اسلامیہ کے امام تھے۔ پوچھا آپ جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ فرمایا جس گلی میں حضور گزرے، جس بازار سے میرے آقا گزرے ہوں، جس مٹی پر قدم لگا ہو نبیوں کے امام کا، وہاں سے امام مالک جوتے سمیت گزر جائے
یہ میری محبت کے خلاف ہے۔ امام مالک نے رسول اللہ کا ادب اتنا کیا، اللہ نے کائنات کے اندر امام مالک کو اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے۔ امام مالک کے پاس آیا، اس نے کہا حضور قسم اٹھا بیٹھا ہوں، اب کیا کریں؟ لوگ دیتے ہیں 3 طلاقیں، آ کہتے ہیں کوئی حل کڈو جی۔ کئی تو آ کے یہ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ حل نکال دیں، آپ کو راضی کر دیں، جتنے پیسے آپ کہیں گے آپ کو بڑی آفریں کرواتے ہیں۔ حل نکالنا اور ہے، شریعت کا مسئلہ بتانا اور ہے۔ ہاں جہاں نکل سکتا ہو شریعت کے دائرے میں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن قرآن کو بدل کر یا حدیث کو بدل کے حل نہیں نکل سکتا۔ اس نے کہا جی کیا کروں؟ آپ نے فرمایا یہ تو بڑی آسان سی قسم ہے، آپ پوری کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا کیسے؟ فرمایا جب بیٹی کی شادی کرو تو قرآن اسے دے دینا، جب بیٹی کی شادی کرو تو اسے جہیز میں قرآن کا ایک نسخہ دے دینا۔ کہا پھر قسم تمہاری پوری ہو جائے گی، ٹوٹے گی نہیں۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے اس امام مبین کے اندر، اس قرآن کے اندر جمع فرما دی ہے۔ اگر تو بیٹی کو ساری دنیا کی دولت دینا چاہتا ہے قرآن دے دے، تیری قسم پوری ہو جائے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس قرآن میں نور ہے، اس قرآن میں اللہ کی رحمت ہے، اس قرآن کے اندر برکت ہے، اس قرآن کے اندر شفا ہے، اس قرآن کے اندر انسانیت کی نجات ہے، اس قرآن کے اندر امن ہے، اس قرآن کے اندر محبت ہے، اس قرآن کے اندر رحمت خدا بندی ہے، اور یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا بندے کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ کی رسی ہے اور پوری انسانیت کے لیے ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ فرمایا یہ قرآن سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے، ذکر للعالمین، سارے جہانوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ اور ہمارے مقدر دیکھو، نبی ملا تو رحمت للعالمین، اگر بات صحیح ہے تو سبحان اللہ کہیں، نبی ملا تو رحمت للعالمین، اور قرآن ملا تو ذکر للعالمین۔ یہ انٹرنیشنل کتاب، یہ عالمگیر کتاب جو کسی زمانے کے اندر مقید نہیں ہے، جو کسی علاقے میں کے لیے مقید نہیں ہے، یہ ساری کائنات کے لیے، یہ ساری دنیا کے لیے۔ یہ قرآن کل بھی ہدایت تھا، یہ قرآن آج بھی ہدایت ہے، اور میرے مصطفیٰ ساری کائنات کے لیے کل بھی رحمت تھے، میرے آقا آج بھی رحمت ہے، آج بھی حضور سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اور اس رحمت والے نبی کا ہی تو صدقہ ہے کہ ہمارے اوپر عذاب نہیں آیا، حضور کا صدقہ ہے نا۔ تو نبی بھی رحمت للعالمین۔ وہ وقت آئے گا جب جناب عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ اتریں گے، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ اتریں گے، اور پھر وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے، میرے نبی کی شریعت کے اوپر عمل کر کے، میرے آقا کے روضے پہ جا کے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا مجاہد بن کے دنیا میں جہاد کریں گے، اور کائنات کو بتائیں گے دنیا والوں میں مردے کو زندہ کرتا تھا، دنیا والوں میرا ہاتھ لگنے سے بیماروں کو شفا تو مل جاتی تھی، ارے میں غیب کی خبریں تو دیتا تھا، لیکن میرا بھی امام اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بنایا۔ جناب یا رسول اللہ، جو میرے نبی کی گستاخی کرے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا امتی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جناب عیسیٰ کا امتی وہی بنے گا، وہی عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہوگا جس کی عزت جناب عیسیٰ نے کی ہے، وہ بھی اس کی عزت کرے گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام حضور کی امت میں شامل ہوں گے، جہاد کریں گے، اور ان کی قبر بھی گنبد خضراء کے اندر ایک جگہ خالی ہے۔
گنبد خضرا میں ایک قبر کی جگہ موجود ہے، ایک حضور ہیں، ایک جناب صدیق اکبر ہیں، ایک جناب فاروق اعظم ہیں، اور جب اگلے آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے نمبر پہ آئیں گے۔ جب قیامت کو اٹھیں گے تو یہ چار ہستیاں اکٹھی ایک جگہ سے باہر ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام تو حضور کی عزت کا دفاع کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام تو آقا کے آنے کی خوشخبریاں دے رہے ہیں کائنات کو، تو پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کبھی رسول اللہ کا گستاخ نہیں ہو سکتا، کبھی قرآن کا بے ادب نہیں ہو سکتا۔ اگر جناب عیسیٰ کو نبی مانتے ہو تو آؤ میرے مصطفیٰ کو بھی نبی مانو، قرآن کو اللہ کی کتاب مانو۔ تو آپ نے یہ واقعہ دیکھا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی، سرکار کی شان میں نازیبا کلمات استعمال کیے گئے، جس نے بھی کیے وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ خنزیر ایک بڑا ناپاک جانور ہے، لیکن جو حضور کا گستاخ ہے خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ وہ جانوروں سے، کسی جانور کے ساتھ تشبیہ دینا یہ بھی جانور کی توہین ہے۔ جو قرآن کی بے ادبی کرے اور قرآن کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کرے وہ بدتر ہے ڈنگروں اور جانوروں سے۔ اس کے اندر انسانیت تو کیا، اس کے اندر جانوروں والے حص بھی نہیں پائی جاتی۔ میرے نبی تو وہ ہیں جن کو جانور بھی سجدہ کیا کرتے تھے۔ کیوں جی، جانور بھی سجدہ نہیں کرتے تھے آقا کو؟ تو جس کو حضور کی پہچان نہیں ہو سکی وہ تو جانور بھی نہیں ہے، وہ تو درندہ بھی نہیں ہے۔ سرکار باغ میں آئے، اونٹ پاگل ہو چکا تھا، سرکش دوڑتا ہوا آیا، صحابہ نے کہا حضور پیچھے ہو جائیں، آپ کو نقصان نہ پہنچائے، فرمایا پیچھے ہو جاؤ۔ اونٹ بھی پاگل ہو نبی کو وہ بھی جانتا ہے، پاگل اونٹ بھی ہو تو نبی کا عرفان اسے بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا وہ پاگل اونٹ جو اپنے مالک کو بھی کاٹ رہا تھا، جب حضور کے پاس آیا تو سجدے میں سر رکھ دیا، سر سجدے میں رکھ دیا، اور آقا سے گفتگو کرنے لگا اپنی زبان میں۔ کوئی بلبلایا تو سرکار نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ۔ بلایا گیا، فرمایا تم اسے چارہ تھوڑا ڈالتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو؟ حضور آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا یہ اونٹ مجھے شکایت کر رہا ہے۔ کان سے پکڑا اونٹ کو، فرمایا لے جاؤ چارہ پورا ڈالا کرو، اب یہ سرکشی نہیں کرے گا۔ وہ تو جانور بھی نہیں ہے جسے اللہ کے محبوب کی پہچان نہ ہو سکی۔ کوئی اللہ کے محبوب جو رحمت للعالمین ہیں ان کی شان میں بے ادبی کرے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اور ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیتے، ہم یہ مطالبہ قانون سے ضرور کرتے ہیں کہ جو سزا ہے وہ گستاخوں کو دینی چاہیے، تاکہ زمین ایسے درندوں سے صاف ہو جائے، ایسے جانوروں سے بھی بدتر جو لوگ ہیں وہ زمین پہ نہ رہیں۔ حکومت وقت سے یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں، قانون ہاتھ میں ہم نہیں لیتے، نہ آگ لگاتے ہیں کسی کے گھر کو، نہ جناب چرچ کو لگاتے ہیں، جس نے لگائی وہ شر پسند ہے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر اپنا حق انشاءاللہ ادا کرتے رہیں گے کہ سرکار کے گستاخوں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ ٹھیک ہے جی، سارے اس حق میں ہیں۔ سرکار کے بے ادب چاہے جس جگہ بھی رہنے والے ہیں ان کو سزا صحیح قانون اور آئین کے مطابق دی جائے۔ اگر ایک کو بھی سزا صحیح دے دیں تو صدیوں کوئی گستاخ پیدا نہیں ہوگا۔ اگر ایک کو بھی پھانسی ہو جائے تو پھر جلدی کوئی گستاخ پیدا نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد جو کسی نے اگر چرچ کو آگ لگائی، کسی عیسائی کرسچین کے گھر کو آگ لگائی، تو وہ ہمارے ملک کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ ہمارے شہری ہیں، چاہے غیر مسلم ہیں، لیکن ہم ان کی جان مال کو لوٹنا یہ ہرگز نہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ پاکستان کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے، اس کی کوئی حمایت نہیں کر سکتا۔ اور اس واقعہ میں بھی ہمارے علماء نے بڑا کوشش کی کہ لوگوں کو روکیں، منع کریں، پولیس نے بھی کوشش کی، لیکن وہ پتہ نہیں وہ لوگ بھی، ہم نے تو کئی تو ایسے تھے کبھی دیکھے ہی نہیں ہے زندگی میں، ایسے لوگ آئے جنہوں نے وائلیشن کی، آگ لگائی، زیادتیاں کی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔
اس کے حق میں ہم کوئی بھی پڑھا لکھا بندہ باشعور بندہ اس بات کا کبھی بھی اس کی سپورٹ نہیں کرے گا، بلکہ اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اگر جلایا گیا، چرچ میں کوئی کتابیں جلائی گئیں تو یہ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے۔ انہوں نے بھی ان کتابوں میں بھی اللہ کے نبیوں کا ذکر موجود ہے، اگرچہ وہ تحریف ہو گئی اس میں، اپنی اصلی حالت پہ نہیں، لیکن اب بھی ان کے اندر انبیاء کا تذکرہ موجود ہے۔ ہم ان کی بھی بے ادبی بالکل کرنے کے قائل نہیں، اور اس کے جواب میں اگر کوئی کسی نبی کے اوپر کوئی اٹیک کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ تو وہ بھی بدبخت ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو بھی ہم مانتے ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں، کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے۔ مسلمان کسی نبی کا بے ادب نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جنہوں نے یہ کام کیا ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں، لیکن جنہوں نے توہین کی ان کو پکڑا گیا ہے، پولیس نے پکڑ لیا ہے، یہ بڑا اچھا اقدام کیا ہے۔ جو اچھے کام پولیس نے کیے ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے محنت کر کے وہ بندے پکڑے، اور اس دن بھی انہوں نے بڑی کوشش کی پولیس کے ہمارے دوستوں نے، وہ بھی ہم میں سے ہیں، ہمارے بھائی ہیں جو پولیس میں جاب کر رہے ہیں، انہوں نے کوشش کی، لیکن جتنی ان کی ہمت تھی نفری تھی وہ ہٹاتے رہے لوگوں کو، لیکن لوگوں نے زیادتی کی ہے۔ تو یہ میں آئندہ آپ سے عرض کروں گا، کم از کم جتنے آپ یہاں میرے پاس جمعہ پڑھتے ہیں نا، آپ کو یہ عرض کروں گا، کوئی ایسا موقع بنے تو اپنے علماء اور قائدین کی بات کو مانا کریں۔ کیوں جی، مانیں گے کہ نہیں؟ جب ہم اپنے طور پہ فیصلے کر لیتے ہیں، تیل کی بوتلیں اٹھا کے آگ لگانے لگ جاتے ہیں، تو پھر اس وقت وہ بلیم سارا علماء پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو بات بڑوں کی ماننے سے فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ تو کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو، اپنے علماء اگر کہیں کہ یار بیٹھ جائیں آرام سے، تو بیٹھ جایا کریں۔ وہاں لوگ بات ہی نہیں سن رہے تھے، جو کوئی بات کرتا تھا وہ اس کو درمیان میں اپنی تقریر شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ ہرگز یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ اب کتنی بدنامی ہوئی پوری دنیا میں، ہمارے جڑاں والے کا نام پوری دنیا میں بدنام ہو گیا۔ کچھ میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا نے اس رنگ میں پیش کیا کہ ہم بالکل ظالم بن گئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے موقعوں پہ احتیاط کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔